توبہ کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ اب بھی موقع ہے، جو قوم حد سے گزر چکی ہے، اپنے گناہوں میں حد سے بڑھ چکا ہے، اب بھی توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے مل رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کریں، اللہ رب العالمین معافی کے لیے تیار ہے، تمام گناہ معاف کر دیں گے اللہ اور پھر ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو لیجیے پھر اگلا اس تقریر کی اگلی کڑی میں دعوت سمجھ دیتا ہوں شیخ محمد مصطفیٰ خان سلفی صاحب کو کہ آئیں اور 15 منٹ کی اپنی بات رکھیں۔ شیخ مصطفیٰ خان سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ حضرات، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، مرد ہو یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، الغرض یہ کہ موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے، کوئی بھی شخص موت کو نہیں ٹال سکتا، لیکن انسان اپنی نیکیوں کے ذریعے سے موت کے بعد کے برے انجام کو ضرور ٹال سکتا ہے، اور نہ صرف ٹال سکتا ہے بلکہ اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ حضرات، یہ دنیا کی زندگی پہلا اور آخری موقع ہے جہاں ہم اپنے آپ کو وہ اعمال سر انجام دے سکتے ہیں جس کے ذریعے سے جہنم سے بچا کر اپنے آپ کو جنت میں داخل کریں، لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو۔ وہ تمام تر کوششیں کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں نیکیوں کے کرنے سے روکے۔ چنانچہ جب انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو انسان کو کے اندر وہ سستی اور کاہلی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جب نیکی کرنا شروع کرتا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے اعمال کو سر انجام دینے لگتا ہے، اور جب انسان نیکی کر کے فارغ ہوتا ہے تب بھی اس کو نہیں چھوڑتا، پھر اس سے وہ اعمال کرواتا ہے جو انسان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے۔ حضرات، جہاں ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، وہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح محفوظ کریں، کس طرح سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ تو آج اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے، چونکہ مختصر وقت ہے، پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز
جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، وہ ہے شرک۔ اور سب سے زیادہ ہمارے یہاں اسی معاملے میں کمی پائی جاتی ہے۔ شرک کا معنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ تمام معاملات، وہ تمام کام، وہ تمام چیز، وہ تمام حقوق، وہ تمام خصوصیات جو صرف اللہ کا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا۔ اب اس سے بحث نہیں کہ وہ کس کو دیا جائے، اب وہ نبی ہو، ولی ہو، علی ہو، عام انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے غیر کا غیر ہے، یہ شرک ہے۔ اور شرک کرنے والے شخص کا پورا اعمال برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تا کے اندر جو حاضر کی ضمیر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت کو مخاطب ہے۔ اگر تم نے بھی شرک کیا، اگر تم لوگوں نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گی وہ ہے مرتد ہونا۔ مرتد کا معنی ہے کہ اپنے دین سے پلٹ جانا، دین سے پھر جانا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی اپنے دین سے پلٹ جائے، دین سے پھر جائے اور وہ اسی حال میں مرے تو وہ کافر ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی بھی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کا خواہش مند ہوگا، کسی اور دین کو چاہتا ہے، اس کا متلاشی ہے، ہرگز اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرات، مرتد کے 4 قسموں کو یاد رکھیں: ارتداد قولی، ارتداد فعلی، ارتداد اعتقادی، ارتداد بوجہ الظن۔ سب سے پہلی چیز ارتداد قولی، یعنی انسان اپنی زبان سے وہ بات کہے جس کے ذریعے سے وہ مرتد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ، قرآن کا جو ایمانیات کے اندر ہے ان کا منکر ہو جائے، اس کا انکار کر جائے، یا ان کو گالی دے دے، یا ان کا مذاق اڑا دے، یا کہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، آخرت کا منکر ہو جائے، زبان سے انکار کر جائے، یہ ارتداد قولی ہے۔ دوسرے نمبر پر ارتداد فعلی ہے، جس کو ارتداد عملی بھی کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے عمل سے وہ کام کر جائے جو انسان کو مرتد بنا دے، اللہ کے علاوہ کے لیے وہ عبادت کو سر انجام دے، اللہ کے علاوہ کے لیے سجدہ کرے، رکوع کرے، نذر نیاز پیش کرے، تو اس سے انسان مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ارتداد اعتقادی، یعنی نظریہ کے طور پر اعتقاد میں آپ یہ بات رکھیں کہ اللہ کچھ نہیں ہے، آخرت کو کس نے دیکھا ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہے۔ ایسا تصور رکھنے، ایسا فکر رکھنے کے بعد، ایسا اعتقاد رکھنے کے بعد انسان مرتد ہو جاتا ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ارتداد بوجہ شک، یعنی انسان ایمانیات کے اندر یا جنت و جہنم کے اندر اللہ کے سلسلے میں شک کرے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت و جہنم ہے یا نہیں، آخرت کو پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کیا پتہ، یہ شک بھی اگر آپ کو ہے تو بھی انسان مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتا ہے وہ ہے جو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دے، وہ ہے کفر کرنا۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو آدمی کفر کرے ایمان لانے کے بعد تو اس کے اعمال ضائع و برباد ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کے نازل کردہ
حکم کو ناپسند کرنا. قرآن کے اندر جو باتیں اللہ نے حکم کے طور پہ نازل کی، یا جو باتیں اللہ نے کہی، یا حدیث کے اندر اس بات کو کوئی انسان ناپسند کرے، اس سے انسان مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، پس ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو گئے. مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، مسلمان عورتوں کو کہیے کہ وہ پردہ کریں. اب کوئی عورت ہے یا کوئی شخص ہے، اگرچہ عورت ہے کوئی، وہ پردہ نہیں کرتی، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرتی کہ پتہ نہیں یہ قید کر دینا ہے، نقاب کی کیا ضرورت تھی، حجاب کی کیا ضرورت تھی، یہ بالکل ناپسندیدہ ہے، ایسا سوچ رکھتی ہے، ایسا فکر رکھتی ہے، کافر ہو جائے گی. اس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کیا. اسی طرح کوئی شخص داڑھی کو ناپسند کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا، یہ کبیرہ گناہ، یہ حرام ہے کیونکہ یہ فرض ہے، لیکن داڑھی کو کوئی شخص ناپسند کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے یہ لوگ رکھتے ہیں اور اس پہ کیا ہے، بہت عجیب سا ہے، گویا کہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، انسان اس سے کافر ہو جائے گا. اسی طرح ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل بدعت کرنا ہے. بدعت کا معنی جان لیجئے دین کے اندر، دنیاوی امور میں نہیں. بعض لوگ دنیاوی چیز کو پیش کر کے بولتے ہیں کہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بلب نہیں تھا، یہ گھر اس طرح سے نہیں تھا، ہمارا اس طرح سے رہنا سہنا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کیوں یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے. نہیں، بلکہ یہ بات یاد رکھیے، بدعت دین کے اندر جس پر آپ اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، ایک بات. دوسری بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین کے اندر، ہماری اس دین میں کوئی ایسا عمل کیا جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری اس دین میں نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح ہماری نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے یہ بات کہی ہے، ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، ہماری خواہش یہ کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا. اسی طرح نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا ہے. حضرات ہم غلو نہیں کرتے، اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہم غلو نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سلسلے میں، لیکن ہم تنقیص بھی نہیں کریں گے. جو مقام اللہ رب العالمین کا اللہ نے دیا ہے ہم اس کو اسی طرح سے مانیں گے، اس میں نہ کمی کریں گے نہ اس میں زیادتی کریں گے. چنانچہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، تم کو خبر بھی نہ ہوگی، تم کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اس کو رد کرتے ہیں اور اپنے امام، ائمہ، مولوی اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح نیکیوں کو ضائع و برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل تنہائی میں، اکیلے میں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو حرام کاموں کا ارتکاب کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامہ۔ یہ دوسری روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہوں گے۔ حضرات، اس سے متعلق اور بھی کچھ باتیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ جہاں ہم نیکیوں کو کرنے کی ہمیں توفیق ملے، جس طرح سے ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اس بات کا اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح سے محفوظ کر سکیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے شیخ مصطفیٰ خان سلفی جو توحید کی افضالیت، شرک کی نقصانات کو بیان کر رہے تھے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا عرش میں کر دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا عرش میں کر دے کہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب میں ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے روبرو کر رہا ہوں جس کے لیے ہم شدت سے منتظر ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج کا جو پروگرام ہوا ہے، آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے، وہ شیخ میری مراد فضیلت الشیخ جناب شاہد عالم سفیر مدنی حفظہ اللہ تعالی وبارک فی حیاتی۔ اب اس سے میں شیخ کو دعوت دوں، اس سے پہلے شیخ جی کے فرزند ارجمند عزیزم عبداللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام اللہ کا تلاوت کریں۔